جو کہ ایک دو دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ گنجو ٹکر میں جو ہے وہ انڈسٹری لگے، انڈسٹریل ایریا مخصوص کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گنجو ٹکر میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اپنی سرمایہ کاری کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ گزشتہ چند دن پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے دھابے جی اکنامک زون کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کی جو پذیرائی بہت اچھی ملی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے جائیں، لوگوں کو مواقع دیں کہ لوگوں کو آسان سے آسان مواقع دیں کہ لوگ جو ہے اس سے سرمایہ کاری کر سکیں۔ آج ایک اور اہم چیز، ایک آرٹزم سینٹر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی کام کر رہا ہے اجالا کے نام سے، ان کا ڈیفنس میں ایک سینٹر ہے، ان کے ساتھ وہ ان کی ڈیفنس میں ایک اور ان کو زمین ان کے پاس آلریڈی ہے، وہ سندھ حکومت سے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے اسپیشل بچے ہیں یا خصوصی افراد ان کے لیے بھی، اور جو ہم آرٹزم سینٹر میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے، تو اس کے لیے سندھ حکومت کا آلریڈی ادارہ ایک کام کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی سندھ کابینہ نے منظوری دی کہ اراؤنڈ کوئی 70 کروڑ روپے جو ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادھر ان کو دے گی تاکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر قائم ہو۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہر قسم کے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، تو ہر معاشرے کے ہر افراد کے لیے حکومت کچھ کر سکے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ حکومت نے آرٹزم پہ کام کیا ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، کراچی میں مختلف، کورنگی میں الگ ہے، ایک اور بھی سینٹر موجود ہے۔ تو اب جو پرائیویٹ لوگ جو بھی اس طرح کام کر رہے ہیں ان کو بھی سندھ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے، اور سندھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ کیبنٹ میں جو نئے ہمارے کچھ اسکیمز ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی جاری رہے، اس پہ بھی فیصلے کیے گئے۔ گورنمنٹ کا ٹوٹل مکمل فوکس یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو جو بھی ممکنہ سہولیات ہیں وہ دی جائیں۔ کچھ پرانے 1980 سے کچھ قرضے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر سندھ حکومت کے، اس کو بھی رائٹ آف کرنے کے لیے سندھ کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس میں کچھ ایسے تھے، اب 1980s میں کچھ لوگوں نے قرضے لیے ہوتے، انفرادی لوگوں نے، وہ بھی آئے گی، ان کو معاف کیا جائے۔ اس پہ پھر کیبنٹ نے کہا نہیں جی ان کو معاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انڈیویجولز ہیں، اور وہ کون ہیں لوگ، ان کی ریکارڈ کے لیے پھر بولا گیا کہ ان کی پورے قوائف جمع کرائے جائیں جو 1980 سے سرکار کے لون جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے لیے ہوئے ہیں، اس کو نہیں روکا گیا، اس کو معاف نہیں کیا گیا جو انڈیویجولز کے نام پہ تھے، بٹ جو حکومتوں کے لون تھے اس کو معاف کیا گیا ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو سموتھلی آگے لے کر جا سکیں۔ ابھی آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ سندھ حکومت کا فوکس جو ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دنیا کی تاریخ کا، وہ ہاؤسنگ اسکیم جو 21 لاکھ افراد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گھر بنا رہی ہے۔ کل بھی وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے، تو ایک پروجیکٹ جو کہ کل اس میں وہ موجود تھے وہ بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا، جس میں سندھ حکومت نے گزارش کی تھی حبیب بینک اور باقی لوگوں کے کچھ مخیر حضرات بھی آگے آئے ہیں، لیکن میجر حکومت نے بوجھ سندھ حکومت نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو صنعتیں دی جا رہی ہیں۔ لاڑکانہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب خود آئے،
انہوں نے 5,000 سے زائد خواتین کو, جو بے گھر خواتین تھیں, بے گھر فیملیز تھیں, ان کو صنعتیں دیں 5,000 سے زائد, اور ان کو حکومت مفت میں گھر بھی بنا کے دے رہی ہے اور زمین کا ٹائٹل بھی ان کے نام پر کر رہی ہے. اسی طریقے سے پرسوں کمبر شہداد کوٹ میں غریب خواتین کو حکومت سندھ نے وہ ٹائٹلز دیے. کل ڈسٹرکٹ دادو میں ان غریب خواتین کو حکومت سندھ نے ٹائٹل دیے. اس طریقے سے ہر ضلع میں حکومت دے رہی ہے. ابھی 8, 9, 10 محرم کے احترام کی وجہ سے وہ تقریبات نہیں ہے. پھر یہ جیسے محرم ختم ہوگا تو ہر ضلع میں جو ہے ہم ان مستحق خواتین کو میرٹ کی بنیاد پہ, جن کے گھر گرے ہیں, جو واقعی جن لوگوں کے لیے ایشوز ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ ان خواتین کو حکومت سندھ جو ہے وہ صنعتیں دے رہی ہے کہ وہ مفت میں, ان کے زمین کے مالک بھی اب وہ ہیں, ان کو گھر بھی ملے گا, اپنی چھت بھی ملے گی, اپنا جو ہے زمین بھی ملے گی. تو یہ, اور کل یہ بات ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں, کسی ایک ملک کا نام کل لے رہے تھے, میں شاید ذہن میں نام میں بھول گیا, نیپال پتہ نہیں کون سا ملک تھا, جہاں پہ کوئی 8 لاکھ لوگوں کو گھر ملے تھے. پوری دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ نیپال کا, کوئی اور ملک ہوگا, اگر میں غلط نام لے لوں تو مجھے معذرت کیجیے. لیکن 21 لاکھ خاندانوں کو, ایک خاندان میں آپ کو پتا کتنے لوگ ہوتے ہیں, 21 لاکھ افراد کی بات نہیں کر رہا, 21 لاکھ خاندانوں کی بات کر رہا ہوں. 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی حکومت گھر دے رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے, تو گھر صرف سندھ میں نہیں گرے, گھر پورے پاکستان میں گرے تھے. جب گھر پورے پاکستان میں گرے تھے تو ہر حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو گھر بنا کے دیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو پیسے بھی ملے تھے. کیا کیا ان پیسوں کا؟ جو سیلاب زدگان کے لیے پیسے ملے تھے ان کو, وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے عمران خان کی عیاشی میں اڑے, عمران خان کے وکیلوں کو گئے اس کے کیسز پہ, وہ پیسے جلسے کرنے میں اڑائے گئے, وہ پیسے سوشل میڈیا میں اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے ملک کے سیاسی لوگوں کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف, اپنے ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف مہمیں چلانوں میں وہ پیسے ضائع گئے. ایک گھر بھی وہاں پہ کسی کا نہیں بنایا گیا. خیبر پختونخوا میں کوئی ایک گھر بھی حکومت نے نہیں بنا کے دیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, کیونکہ ہماری حکومت صرف سندھ میں تھی, اگر ہماری حکومت پورے پاکستان میں ہوتی تو ہم ہر علاقے میں جا کے وہ گھر بناتے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ بھی یہ کیا ہے کہ جیسے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئے گی تو جہاں جہاں گھر گرے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں گرے ہوں, چاہے خیبر پختونخوا میں گرے ہوں, چاہے وہ بلوچستان میں گرے ہوں, چاہے وہ کشمیر میں گرے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان میں گرے ہوں, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وہاں پہ گھر وہ بنا کے دے گی. یہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور یہ ٹریک ریکارڈ, میں نے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ بریک کرنے جا رہے ہیں کہ کسی ملک میں دنیا میں یہ نہیں ہوا, لیکن آپ کے اور ہمارے ملک میں اور آپ کے اور ہمارے صوبے میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں 21 لاکھ افراد کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب گھر بنانے کا, اور ان گھر پر صرف گھر بنا کے نہیں دے رہے, وہ لوگ جب سے پاکستان بنا ان کے پاس اپنے زمین کا ایک ٹکڑا 1 انچ نہیں ہے, ان لوگوں کو زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ اس زمین کی ملکیت لیں. اب یہ زمین بھی آپ کی ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے, یہ چھت بھی آپ کی ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑی اور کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی پوری دنیا میں کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی. کیوں آپ سب لوگوں کو احساس ہے کہ جب کوئی انسان کسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, یا کوئی انسان کی اپنی چھت نہیں ہوتی, آپ نے کہا لوگ کبھی کبھی فٹ پاتھوں میں سوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, تو کیا ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے. وہ احساس اگر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے, کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے, وہ جو ہر انسان کا بڑے میں بڑا خواب ہوتا ہے اس کا اپنا گھر, وہ اپنا گھر جو ہے اس کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے دے رہی ہے. تو یہی عوامی خدمت ہے, یہی جذبہ ہے, اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ جب اس وقت کابینہ کی میٹنگ میں تھے تو اس وقت سینٹ نے آرمی ایکٹ کا بل جو ہے وہ منظور کیا ہے,
और उसमें एक नुक्ता ये है कि जो शख्सियत सरकार में रहते हुए कौमी राज फाश करती है उसे 5 साल की सजा भी और नाअहलियत का सामना भी करना पड़ेगा। तो इमरान खान ने हुकूमत में होते हुए साइफर के नाम पर एक कौमी राज को फाश किया और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि वजीर आजम उन्हें नहीं करनी चाहिए रियासत के, मगर उन्होंने वो राज फाश किए। क्या इससे के बाद इमरान खान उस जिम्मे में आ जाएगा या इमरान खान बचता रहा है अभी तक? देखिए मैं आपको एक अर्ज कर लूं, इसमें ये भी ऐड कर ले कि नवाज शरीफ ने कारगिल केस में भी ऐसे ही किया था। कौन से केस में? कारगिल केस में। अच्छा मैं आपको अर्ज कर लूं, किसी ने भी किया हो, एक जब आप किसी मनसब पे होते हो कि आपके सीने में राज होते हैं, वो राज आपके सीने में होते हैं कि आप मरते दम तक मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, वो राज कभी नहीं निकलेगा। ये राज कभी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के सीने से नहीं निकले, ये राज कभी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के सीने से नहीं निकले, ये राज कभी मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के सीने से नहीं निकले। जो भी पॉलिटिशियन अगर अपनी जाती इक्तदार की लालच में, अपने जाती इक्तदार की हवस में, उस कुर्सी की लालच में, कुर्सी की हवस में अगर कोई भी सियासतदान या कोई हुक्मरान ये काम करता है तो मुल्क का जो मौजूदा कानून है उसको हरकत में आना चाहिए। सनत खातो है जहाँ विक्रमला धारी जी का खास कारकर्दगी नाहे रही 6 सालन अंदर जेके उहे 450 सनतों बंद थी वही आहिनि साइड जो ऐं स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन जेको आहे वो 40 करोड़ रुपया हुकूमत का ग्रांट वठे पियो। त इहे इदारा तव्हांजा तबाह आहिनि ऐं जेकी तव्हां ज़मीन ॾियो था वो कब्ज़े जे लाइ ॾियो था। समझ गया। पहले वो मेरा भाई नाराज, उसका जवाब पूरा दे दूं मैं। हाँ, जवाब यही था कि जी कि जो भी कानून के दायरे में एक चीज़ है जो कानून से बाहर जाता है और इस तरह के अहम कौमी राज, चाहे साइफर के हो या कोई भी राज किसी ने भी अगर बाहर ज़ाती मफाद के लिए पब्लिक किए हैं तो कानून के दायरे में आएगा, उसको सजा मिलेगी। अब आपकी जो बात है इंडस्ट्रीज़ की, देखिए जी इंडस्ट्रीज में बहुत काम हुआ है। मैंने आपको चंद दिन पहले की बात बताई कि चंद दिन पहले दाबेजी इकोनॉमिक जोन हुआ है, उससे पहले नूरियाबाद में एक इंडस्ट्रियल जोन का काम शुरू हुआ है। इसी तरीके से मैंने बताया कि सक्खर में बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद में बनाने जा रहे हैं और कराची में मजीद इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं। तो पीपुल्स पार्टी को पता है कि ये मुल्क की मईशत कैसे चलेगी।